پڑھتا اللہم کا معنی اے اللہ. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور عرض کرتا امام ابو حنیفہ نبی پاک کے روضے پہ پہنچے. داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا صاحب نے جا کے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. یہ درود پڑھا. امام ابو حنیفہ کوئی عارف والے کے یا پاک وطن کے یا پاکستان کے اب مولوی صاحب نہیں ہیں. وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو رات کو جو محفل سجتی ہے مدینے میں، جس میں ولی نبی صحابہ ہوتے ہیں اور محفل کا صدر مدینے کا تاجدار ہوتا ہے، اس محفل میں حضور داتا گنج بخش کو نبی پاک اپنی بغل میں، امام ابو حنیفہ کو نبی پاک اپنی بغل میں لے لیتے. اور حضور گنج بخش وہ ہیں کہ خواجہ معین فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. حضور امام اعظم ابو حنیفہ کو جب دیکھا بغل میں نبی پاک کی بغل میں، حضور گنج بخش فرماتے ہیں کشف المحجوب میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لاڈا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے. یہ بدبخت اس امام کے بارے میں کہتے ہیں ان کو 17 حدیثیں بھی نہیں آتی تھی. اور 17 حدیثاں تو کی کر سے جد سرکاری نال نال آیا تو حدیثاں تو کی کر سے پنڈا من لے. پنڈا مرزا غلام احمد نو 25,000 حدیثاں زبانی یاد ہیں. پنڈا من لے. یہ عشق ہی نہیں کمایا تو کچھ بھی نہیں کیتا، کچھ بھی نہیں کیتا. بڑے بڑے بد مذہب اس امت میں گزرے جن کو بڑا عبور تھا علوم پر لیکن مردود رہے، مردود مر گئے. ان کا چہرہ بگڑ گیا مرتے وقت. کیوں؟ علم تھا، ادب مصطفیٰ نہ تھا. ارے امام ابو حنیفہ تیرے مقدر پہ سلام، تو میرے محبوب کی بغل میں ہے. جب خود گئے سلام کیا الصلاۃ والسلام علیک یا سید، قبر انور روضہ پاک سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین، وعلیک السلام یا امام المسلمین. پتا چلا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا وہ بھی نبی پہ درود پڑھتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کے پڑھتے تھے. حضرت مولانا جامی کے بارے میں مولوی زکریا نے لکھا ہے نبی پاک کے روضے پہ گئے، ایک کلام لکھا. سرکار نے حاکم کو فرمایا مدینے کے ایک میرا دیوانہ آتا ہے، اس کا کلام اتنا درد والا ہے، اگر پڑھا تو مجھے روضے سے نکل کر اس کو سینے سے لگانا پڑے گا. یہ مولوی زکریا نے لکھا ہے تبلیغی نصاب کے اندر. وہ کلام کیا تھا؟ وہ کلام یہ تھا زمہجوری برآمد جان عالم تراہم یا رسول اللہ تراہم، زمہجوری برآمد جان عالم تراہم یا رسول اللہ تراہم. یہ کلام یا رسول اللہ والا نبی پاک کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا اگر آ گیا تو ہم خالی نہیں لوٹائیں گے، روضہ پاک سے نکلیں گے، شریعت کی حدیں ٹوٹیں گی، پردے شریعت کے اٹھیں گے، ہم عاشق کو سینے سے لگائیں گے. بہتر ہے شریعت کا پردہ رہ جائے تو اس کو باہر ہی روک لے، ہم خواب میں اس کو زیارت کرا دیں گے. اور آپ کو خواب میں زیارت ہوئی ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں مشرف گرچہ شد یک بار جامی خدایا ای کرم بارے دیگر کن. ایک دفعہ تو کرم ہو چکا ہے، ایک دفعہ اور بھی کر دو، ایک دفعہ اور بھی کر دو. تو حضرت جامی بھی یا رسول اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ بھی یا رسول اللہ کہیں، جتنے اولیاء اللہ مزارات والے یہ سب یا رسول اللہ پکارتے ہیں. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ کتاب ہے علماء دیوبند کے پیر و مرشد مولوی حسین احمد مدنی، مولوی قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی صاحب تھانوی، ان کے پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ. یہ کتاب چھاپی بھی انہوں نے ہے، دارالاشاعت کراچی ان کا مکتبہ ہے، سنیوں کا مکتبہ نہیں ہے. ذرا اس کو بھی سن لیجئے ان کے مرشد کیا کہتے ہیں، ان کے پیر کیا کہتے ہیں. یا رسول کبریا فریاد ہے، یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. آپ کی امداد ہو میرا یا نبی، حال ابتر ہوا فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. درد ہجراں سے ہے لب پر جاں ہے میری، اب تو گاہ کیجئے دوا فریاد ہے. چہرہ کعبہ کو دکھلا دو مجھے تم، اے نور خدا اے نور خدا فریاد ہے. گردنوں پاسے میری زنجیر و توق، یا نبی کیجئے جدا فریاد ہے. قید غم سے اب چھڑا دیجئے مجھے، یا شہ ہر دوسرا فریاد ہے. یا نبی احمد کو در پر لو بلا، اس لیے صبح و مسا فریاد ہے. اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. ایک اور جگہ یہی پیر صاحب بڑے پیارے انداز کے اندر
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں جہاز امت کا کر دیا ہے حق نے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ جہاز امت کا کر دیا ہے حق نے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے کلام ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر جس نے دیوبند مدرسہ بنایا تھا مولوی قاسم نانوتوی صاحب، وہ کہتے ہیں کرم کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا، کرم کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں کوئی قاسم بے کس کا حامی و مددگار۔ یعنی یا رسول اللہ آپ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، مجھ پر مدد کرو اور میں بے کس کے حال پر رحمت فرماؤ۔ ان کے مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں یا شفیع العباد خذ بیدی، یا شفیع العباد خذ بیدی، یا شفیع العباد خذ بیدی، انت فی الاضطرار معتمدی، انت فی الاضطرار معتمدی۔ یا رسول اللہ میں گناہوں کے سمندر میں ڈوب کر پھسلا جاتا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، کیونکہ مشکلات میں آپ کے سوا میرا اور کوئی سہارا۔ پھر پھنس گئے تو پھر نبی یاد آئے، مشکلات میں ڈوب گئے تو پھر مصطفیٰ کی مدد بھی مان گئے۔ تمہارے بڑے مان رہے ہیں، تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں نبی مشکل کشا ہے، قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں نبی مشکل کشا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے۔ اگر نبی کو پکارنا شرک ہے تو پہلے فتویٰ اپنے پیر پہ لگاؤ، مشکل کشا کہنا شرک ہے پہلے فتویٰ ان پہ لگاؤ جن کی بیعت کی۔ اگر وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے تو پھر بیعت ہی کیوں کی تھی؟ ہم تو جب بیعت کرنے جاتے ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں پیر سونا ہو، کامل ہو، اکمل ہو، باشرہ ہو۔ پتہ نہیں ان مولویوں کو کیا ہوا، یہ ایسے پیر کے جا کے مرید ہوئے جو یوں کہتا ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ پتہ چلتا ہے شرک نہیں ہے پکارنا، اگر شرک ہوتا یہ حاجی امداد اللہ کی بیعت نہ کرتے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے 80 شعر کہے ہیں جن میں آخر میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو پھر جو فتویٰ ہم گناہ گاروں پہ لگاتے ہو وہ اپنے گھر کے ان بزرگوں پر بھی لگا دو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اپنوں کے لیے بھی ایک عدالت ہے، بیگانوں کے لیے بھی ایک عدالت ہے۔ تمہارا پیر یا نبی کہے یا رسول اللہ کہے یا مشکل کشا کہے تو اس کے دین میں فرق نہیں آتا، اس کی توحید میں فرق نہیں آتا۔ اگر ہم گناہ گار کہہ دیں تو پھر ہماری توحید میں فرق آتا ہے، ہمارے دین کے اندر فرق آتا ہے۔ بھائیو ایک لطیفے کا لطیفہ ہے، پھر بات ختم کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں مولوی وحید الزمان خان تھے حیدرآباد دکن کے اندر، انہوں نے حدیثوں کا ترجمہ کیا ہے۔ جتنی حدیثیں ہوتی ہیں نا ان کے پاس ان کا ترجمہ ہے۔ جب وہ ترجمہ کر رہے ہوتے تھے کہیں پھنس جاتے تھے تو پھر اپنے مذہب کے 2 مولویوں کو کتاب بند کر کے پکارتے تھے، نواب وحید الزمان خان حافظ ابن قیم جوزی کو اور علامہ شوکانی یمنی کو پکارتے تھے اور یوں کہتے تھے اے کعبہ دی مدد، اے قبلہ ایماں مدد، اے قاضی اے ابن قیم مدد، اے قاضی شوکا مدد۔ یہ شعر انہوں نے اپنی کتاب ہدیت المہدی کے اندر لکھا ہے کہ جب میں پھنس جاتا ہوں تو پھر میں کتاب بند کر کے اپنے امت کے بڑے عالموں کی طرف توجہ کرتا ہوں اور وہ میری طرف توجہ کرتے ہیں تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، مجھے ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے۔ ارے تیری اٹکے تو مولوی پہنچ جائیں، ہماری اٹکے تو آمنہ کے لال نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ عدالت ایک رکھ، معیار ایک رکھ، قانون کے پلڑے برابر رکھ۔ اگر مشکل میں ابن قیم کو پکارنا جائز ہے، قاضی شوکانی کو پکارنا جائز ہے، تو پھر ان کو پکارنا کیوں نہ جائز ہے جن کو صدیق پکارتے ہیں، جن کو عمر پکارتے ہیں، جن کو علی پکارتے ہیں، جن کو کل نبی پکارتے ہیں، جن کو زمانے کا ہر ولی یا رسول اللہ کہہ کے پکارتا ہے، اور قیامت کے دن جن کو خدا بھی پکارے گا یا محمد۔ لیا بخاری شریف اس موضوع کا فیصلہ بخاری پہ کر دیتے ہیں، بخاری میں ہے اللہ کل خلق کو اکٹھا کرے گا۔ ہر کوئی حیران ہے، نبی رسول پیغمبر امتیں کیوں کٹھے یکا یک پہلی آواز اٹھے گی عرش اعظم سے، اس کا لفظ کیا ہوگا؟ بخاری میں ہے یا محمد صلی اللہ، یہ لفظ آئیں گے عرش سے۔ آگے اللہ فرمائے گا محبوب یہ سونی سونی زلفیں جو زمین پہ لگ رہی ہیں ذرا ان کو اٹھاؤ تو صحیح تاکہ میں دنیا کو ان کی قدر دکھا دوں۔ محبوب بولتے جاؤ میں سنتا جاؤں گا، شفاعت کرتے جاؤ قبول کرتا جاؤں گا، چھڑواتے جاؤ چھوڑتا جاؤں گا، سناتے جاؤ سنتا جاؤں گا۔ نبی پاک 4 سجدے کریں گے، اگلوں پچھلوں کو شفاعت کر کے جنت پہنچائیں گے۔
اس دن منکر کو بھی پتا چل جائے گا، ماننے والے کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ مصطفیٰ جو کر سکتے ہیں خدا کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، اگلوں پچھلوں کو بخشوانا اس سے بڑی اور کوئی مدد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یا رسول اللہ ہماری پہچان ہے، یا رسول اللہ ہمارا طریقہ ہے۔ پچھلی دفعہ یہاں قریب ایک محفل تھی لاٹاں کے اندر، تو میں وہ کتابیں لے آیا تھا۔ آج کتابوں والی تقریر کا موڈ ہی نہیں تھا، بلکہ روبرو باتیں کرنی تھیں، تو میں وہ کتابیں نہیں لایا۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے مولانا حسین احمد مدنی صاحب جب عرب شریف گئے حج کرنے، وہاں کے حاکم نے، مکہ شریف کے حاکم نے ان کو پکڑ لیا، قید کر دیا اور پوچھا حسین احمد کچھ مسئلے ہیں، ہمیں شک ہے تمہارے بارے میں، جب تک جواب نہیں دو گے ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں ترکی سے سلطان عبد الحمید خان کا حکم آیا ہے، خلیفہ وقت کا حکم آیا ہے کہ کچھ بد مذہب ہیں، وہ بد مذہبی پھیلا رہے ہیں، ان کا نوٹس لو، ہند کے عالم ہیں۔ تو مولوی حسین احمد مدنی بیچارے پھنسے پھنسائے، جان لب پہ، زبان پہ اللہ اللہ، دل میں یا غوث یا نبی آج تو ہی بچا سکتا ہے۔ تو مسئلے شروع ہو گئے۔ شریف مکہ نے پوچھا ہم نے سنا ہے تم نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرنے کو ناجائز کہتے ہو اور تم کہتے ہو کعبے کی طرف منہ کرو۔ مولوی حسین احمد کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، حضور تو کعبے کا کعبہ ہے، حضور تو پھر مشرف کا سوٹا آئے تو اس مسئلہ حل، ویسے یہ قوم قابو آنے والی۔ اچھا پھر اس نے پوچھا سنا ہے تم نبی پاک کے میلاد کو ناجائز کہتے ہو، حالانکہ سارے محدث اس امت کے میلاد کرتے آئے۔ تو مولوی حسین احمد اپنی کتاب شہاب ثاقب میں کہتے ہیں المحند علی المفند کے اندر، مولوی خلیل امبیٹھ بھی کہتا ہے کسی نے چغلی کی ہے حضرت صاحب، ہم تو نبی پاک کی سواری کے پیشاب کی محفل کو بھی جائز کہتے ہیں۔ لو سن لو، کسی نے اب کوئی شریف مکہ کو جا کے بتائے کہ اس وقت تو لوگ چگلیاں کر رہے تھے، اب یہ مسجد کے اندر خود چگلیاں کر رہے ہیں اور خلق کو گمراہ کر رہے ہیں، میلاد ناجائز ہے، میلاد بدعت ہے۔ کیوں؟ وہاں پھنس گئے تھے تو کہہ رہے تھے سواری کے پیشاب کا ذکر بھی جائز ہے، سواری کے پیشاب کی محفل کرنا جائز ہے، جس سواری پہ نبی پاک بیٹھے اس سواری کے پیشاب کی محفل کرنا جائز ہے۔ اب رسول اللہ کی محفل کو ناجائز کہتے ہیں، اب میلاد کی محفل کو۔ پھر اس نے پوچھا حسین احمد مدنی ہم نے سنا ہے کہ تم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو جائز نہیں کہتے ہو۔ مولوی حسین احمد کہتے ہیں ہاشا وکلا، وہ کوئی خبیث ہوگا جو اس درود سے چڑھتا ہوگا، اس کی زبان گندی ہوگی، اس کا ذہن ناپاک ہوگا۔ میں بھی، میرے بزرگ بھی اور اس امت کے تمام اولیاء اللہ بھی نبی پاک کو اسی طرح درود پیش کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ یہ تیرے نام اعمال ہیں، کتاب کا نام میں بتلا رہا ہوں، الشہاب الثاقب المحند علی المفند۔ اپنے گھر کی کتابیں پڑھو، جو تمہارے عقیدے مکے مدینے والے تھے انہی عقیدوں پہ لوٹ آؤ، ہمیں بدعتی نہ کہو، راہ تم نے بدلی ہے، رستے تم نے چھوڑے ہیں، اپنے بڑوں کے طریقوں سے تم ہٹ گئے ہو، بدعتی ہمیں کہتے ہو۔ جو رستہ چھوڑے گا بدعتی بھی وہی بنے گا۔ تمہارے بڑے مدینے میں جا کے، مکے میں جا کے کہہ رہے تھے ہم یا رسول اللہ سے نہیں چڑھتے، جو چڑھے گا وہ کوئی خبیث ہوگا، ہم تو یہ درود پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی یہ درود پڑھتے تھے۔ پھر اس نے پوچھا سنا ہے تم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، نبی کو؟ تو حسین احمد مدنی صاحب، مولوی خلیل امبیٹوی صاحب قسمیں اٹھا اٹھا قرآن سر پہ رکھ رکھ کے کہہ رہے تھے ہاشا وکلا، ہم تو اس مٹی کو جو روضہ پاک کے اندر نبی پاک کے جسم کے ساتھ لگ رہی ہے، اس مٹی کو بھی اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اپنے مذہب کو کینچی اٹھا کے ایسے قطر وطر کرتے ہیں، شاید غلیظ چوہا بھی جال کو اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ نہیں کاٹتا ہوگا۔ مصیبتوں میں ان کے عقیدے اور بن جاتے ہیں، خوشی میں اور بن جاتے ہیں۔ سنی وہ ہے جس کی لمبی تاریخ ہے، یہ مر رہا تھا پھر بھی اس کا عقیدہ ایک تھا، یہ خوش تھا عقیدہ ایک تھا، پھانسی کے تختے پہ جو کھڑا تھا پھر بھی یا نبی کہتا رہا۔ اس کے عقیدے نہ مسجد میں بدلے نہ اسمبلیوں میں بدلے۔ یہ ان کے مولوی ہیں، اسمبلیوں میں اور چہرے ہوتے ہیں، جلسوں کے اندر اور مسئلے ان کے ہوتے ہیں۔ اسمبلی کے اندر مشرف جیسا داڑھی مونچھ چٹ آ جائے قاتل ہے جس نے افغانستان میں خون کرائے،
جس نے عراق کی دھرتی کو لہو سے رنگین کروایا، اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو داڑھیوں کے ساتھ؟ ان کے لیے کیوں نہیں اٹھتے جن کے لیے مسجد اقصی میں نبی اٹھ کھڑے ہوئے تھے؟ ہیں ہم سے پوچھتے ہو درود سلام کے وقت کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ ظالمو، تم مشرف کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ اس لیے تمہارے دل میں عزت ہے، تمہارے دل میں احترام ہے، تمہیں خطرہ ہے کہیں کرسیوں سے فارغ نہ کر دے۔ تم کرسیوں کے لیے اٹھتے ہو، ہم اپنی بخشش کے لیے مصطفیٰ کے سلام میں اٹھتے ہیں۔ تو کرسیاں سنبھال کے رکھ، تو اپنے مدرسوں کو، میرا بیان تھا 2 سال پہلے ہائی سکول میں، ادھر کے کسی جو یہ ضلعی ناظم کی صدارت تھی، ہاں، تو جب وہ آیا تو یہ جتنے فرقوں کے مولوی تھے پہلے تو آفڑے بیٹھے تھے مجھے دیکھ کر، اب جب وہ آیا تو چھٹ پٹ کھڑے ہوئے سارے۔ میں کیوں حضرت جی غیر اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے؟ امجد جو یا 4-5 مربع زمین بیچارے کی پچھلے پہرے میں بیچارے کو شادی کا شوق ہو گیا، اس کے لیے تم کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور جن کے لیے جبریل کھڑا ہوتا ہے، جن کے لیے اسرائیل کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے بھی کیسے ہوتے ہیں؟ بخاری پڑھ تجھے بخار نہ آ جائے۔ اسرائیل کنڈے کھٹکا رہا ہے، جس دن سرکار کا انتقال ہوتا ہے کنڈے کھٹکا رہا ہے۔ کون ہے؟ آخر دیہاتیاں۔ کون آ؟ دیہاتیاں۔ مسئلہ پوچھ رہا ہے، آقا تیرے آستانے کی دہلیز پر کروڑوں سلام، نجدی تو تجھے نہیں بھٹتا، میں کہتا ہوں تیرے آستان کی چوکھٹ پہ کروڑوں سلام، جہاں اسرائیل جیسے بھی دیہاتی بن کے کھڑے تھے، ان کے لیے تو کھڑا نہیں ہوتا۔ ان کا دین جدے ڈٹھیاں چوپڑیاں، اندے ماریاں دھروکڑیاں، جدے ڈٹھیاں چوپڑیاں، چوپڑی سمجھ واہ واہ گھروں میں نہ تے دال یا ساگ پکے تے روٹی گیو مال چھکتے سرکی جادن چوپڑی روٹی مکھی ہوئی روٹی، جدے ڈٹھیاں چوپڑیاں، ادھر ماریاں دھروکڑیاں، جہاں ملی کرسی ادھر ہی مولوی کے مذہب کی تختی پھرسی، مولوی جی کا دین کرسی، ایمان کرسی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مولوی میت کا جنازہ ہو نا دعا نہیں مانگتے، لیکن قائد اعظم کے جنازے کی دعا کا ٹھیکہ ان کے پاس تھا۔ مولوی شبیر عثمانی نے 40 منٹ قائد اعظم کے جنازے کی دعا منگوائی۔ غریب کے لیے ناجائز، تمہارے لیے جائز۔ جنرل ضیاء کے جنازے پہ ٹیلی ویژن 24 منٹ دعا نشر کرتا رہا، مولوی احتشام الحق کاندلوی نے دعا منگوائی۔ کیوں؟ ان کی جائز ہے۔ جن غریبوں سے مصطفیٰ نے پیار کیا ان کی کیوں نہیں مانگتے؟ بھاگتے ہیں جیسے ان کے پیچھے فرشتے نے گرد اٹھایا ہوا ہے اور ان کے پیچھے پشت میں مارتا کہتا ہے بھاگو بھاگو، دعا نہیں مانگنی، دعا نہیں مانگنی۔ اگر نہیں مانگنی ہمارے لیے تو ادھر بھی نہ مانگا کرو، ادھر بڑا کچھ ملتا ہے۔ 2 مربع زمین کراچی میں مدرسے کے لیے مل گئی تھی، ایک غریبہ نے کہہ دیونا ہوں میت آلیا نے، تم کو ان سے پیار مبارک، سنیو تم کو مصطفیٰ کے غریبوں سے پیار مبارک۔ یہ تمیز کرتے ہیں یہ قائد اعظم ہے، یہ جنرل ضیاء ہے، یہ فلانا ہے، حتیٰ کہ یہ نہرو جی ہیں، یہ فلانے جی ہیں، ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ جی ہے تو در مصطفیٰ پہ ہے، بس مصطفیٰ پہ ہے، وہاں سب کی جی ہے۔ تو جو دین بدلے خوشی کے وقت، ایسا دین قبول نہ کرو جو ہر وقت ایک دین رکھے، وہی دین سچا ہے۔ چند تعویذ آئے ہیں، ذرا ان پر بھی دم ہو جائے پھر سلام پڑھیں گے۔ آپ درود پڑھیں، درود مشکل کشا ہے، مشکل اللہ حل کر دے گا۔ میرپور میں میلاد کے جلوس پر جو فائرنگ ہوئی ہے، اس واقعہ کی وضاحت فرما دیں تاکہ ہر شخص کو پتہ چل جائے۔ میرپور خاص خیرپور، وہاں دعوت اسلامی کے کوئی 30-40 نوجوان بینر لگا رہے تھے، پرچم سبز، بعض پر درود شریف بھی لکھا ہوا تھا۔ ایک گروپ پیدا ہوا تھا 1980 اور 90 کے درمیان، جن کا مشن تھا جہاں یا رسول اللہ لکھا ہو نہ رمبے لے جاؤ، کہاڑیاں لے جاؤ، کاتیاں چھریاں لے جاؤ، یا رسول اللہ کو مٹا دو۔ پر قدرت پکار رہی تھی، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے خود اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ مٹاتے تھے، مٹ گئے، نہیں کٹ گئے، نہیں فنا ہو گئے، نہیں غرق ہو گئے، نام تک باقی نہ رہا، ذلت کی زندگی ذلت کی موت گزار کے مرے، جو مصطفیٰ کے نام چھریوں اور کہاڑیوں کے ساتھ مٹانا چاہتے تھے۔ قدرت نے ایسا مٹایا، ایسا مٹایا، آج ان کے چندے کھانے والے ان کا نام تک زبان پہ نہیں لاتے۔ تو اس گروپ کے کچھ لوگوں نے
पहले तो वो झंडे फाड़े जिन पर लिखा हुआ था अस्सलातु वस्सलाम, कहा हम नहीं लगाने। जब सुन्नी मुकाबले में खड़े हो गए तो फिर काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इधर डंडे थे, उन्होंने फायरिंग की, 30 इस्लामी भाई जख्मी हुए। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया भी है और ये इस बात की दलील भी है, मोमिन रबीउल अव्वल पे खुश होता है और शैतान का पैरोकार बड़ा दुखी होता है। शैतान का पैरोकार बड़ा, ये उनके अंदर के दुख और बुग़्ज़ की अलामत थी कि हम रबीउल अव्वल की आमद पर खुश नहीं हैं। ये उन्होंने तमाशा इसलिए किया कि खबर छपेगी रिसालों में, अखबारों में, लोग डर जाएंगे, जुलूसों में नहीं आएंगे। इन मूवियों को क्या पता वो कोई सियासी जलसे होते, वो तो रसूलुल्लाह की इज्जत के जलसे हैं। और मोमिन ने तो जिंदड़ी संभाली नबी के लिए रखी, ये जिंदड़ी रसूल पाक के लिए, उनके नाम लग गई तो समझना काम आ गई, वरना माचिस की तीली के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके नाम पे मर गए तो सब कुछ बनोगे, उनके नाम जियोगे तो सब कुछ समझे जाओगे, वरना कुछ भी नहीं। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर, खुदा शिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं था। ये शेर अहले हदीस आलिम मौलाना जफर अली खान उर्स मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में वजाहत फरमाते। कहना ये चाहता है साइल, रसूलुल्लाह के मिलाद के साथ उर्स का लफ्ज लगाना जायज़ है? जायज़ है। उर्स का असल माना खुशी, उर्स का असल माना हदीस पाक में है, बीबियां और बच्चे अंसार के आ रहे थे, सरकार बाहर मस्जिद के दरवाजे पे खड़े थे, आपने फरमाया मरहबा मरहबा मरहबा, खुश आमदेद, कहाँ से आए हो? कहने लगे जेना मिन उर्स, जेना, इससे पता चला कि उर्स का लफ्ज ज़बान मुस्तफ़ा पे आया है। जेना मिन उर्स, या रसूल अल्लाह हम खुशी के मौके पे गए थे, उधर से आ रहे हैं। तो उर्स मिलाद मुस्तफ़ा का मतलब ये होता है, कोई खुश हो बेटे की शादी करके, कोई खुश हो भाई की, कोई माँ बेटी की करके। और नक्शबंदी कय्यूम पंजुम हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम ये लिखवाया करते थे और ऐलान करते थे असा खुश हैं आमना दिलाल दी शादी करते। लोग पूछते हैं कि नबी पाक दरूद सलाम सुनते हैं, इसका सबूत कुरान पाक से दें, हदीस पाक से दें। बिल्कुल कुरान भी हाजिर है, हदीस पाक भी हाजिर है। कुरान पाक में रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए अल्लाह ने यूं बयान फरमाया, ओ लोगों जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो उनके पास आ जाओ, उनके, वो तुम्हारे लिए बख्शिश मांगे, इस्तिगफार करें, तुम तौबा करो तो अल्लाह बख्शने वाला पाओगे, अल्लाह को मेहरबान पाओगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो वहां नहीं जा सकते हैं उम्मती आपके, हैं भी गुनाहगार, वो क्या करें? तो फिर आशिक लोगों ने यहाँ बयान किया है, रसूलुल्लाह ज़मान मकान के पाबंद नहीं हैं और नबी पाक इस चीज के भी पाबंद नहीं है कि करीब वाले का सुने, दूर वाले की सिफारिश न करे। जहां बैठा है वहीं बैठ के उनका तसव्वुर करके कह दे गंदा हूं, चंगा हूं, आपका हूं, बख्शिश करवा दो। नबी पाक वहीं से सुनेंगे, अल्लाह से उसकी बख्शिश तलब करेंगे। कुरान पाक 5वें पारे की इस आयत से साबित होता है सरकार करीब वालों का भी सुनते हैं, दूर वालों का भी, करीब वालों की भी बख्शिश करवाते हैं, दूर वालों की भी बख्शिश करवाते हैं। हाफिज इब्न कय्यम ने हदीस पाक लिखी है, नबी पाक फरमाते हैं मा मिन अब्दिन युसल्लिमु अलैया इल्ला बलगनी सौतहु, ये हदीस सही है, अहले हदीस इब्न कय्यम ने लिखी है। कोई बंदा ऐसा नहीं जो मुझ पर जहां दरूद पढ़े, सलाम पढ़े, मगर उसकी आवाज मुझ तक पहुंच जाती है। आवाज पहुंच जाती है तो आप नहीं सुन दे, ये नहीं मनते के आवाज पहुंच जाती है मुझ तक, पर सुनते जरा यही मसला ये हल कर दें जिनके पास आवाज गुनाहगार की पहुंच गई। तेरी आवाज में ज्यादा ताकत है या उनके सुनने में ज्यादा ताकत? तेरी आवाज तो वहां पहुंच गई है, वो वहां तेरी आवाज को नहीं सुन सकते। इसी इब्न कय्यम ने हदीस नकल की है, एक फरिश्ता मेरी कब्र पे अल्लाह ने बिठा दिया है, रूह जमीन पर जहां से कोई दरूद पढ़ता है उसका, उसके बाप का, उसके वतन का नाम लेकर मुझे कहता है या रसूल अल्लाह फलां गुलाम ने दरूद पढ़ा है, आप कबूल कर लो। मैं कबूल कर लेता हूँ। कब्र पे बैठे मुजावर को पता है, अंदर वाले आका ताजवर सरवर को पता नहीं है। जो नौकर ऊपर बैठे हैं गुलामी के लिए दरवाजे पर, उनकी इतनी ताकत है सुनने की, जो अंदर आस्थाने पे मालिक है पता नहीं उनके सुनने की क्या शान होगी।
صحیح حدیث پاک میں ہے صحابہ نماز پڑھتے تھے، رکوع سجود آگے پیچھے کرتے تھے، آپ نے فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، تمہاری سماعت صرف اپنے آپ تک ہے، میری سماعت کل جہانوں تک ہے، تم آگے دیکھتے ہو، میں 4 عالم 4 سمتوں میں نہیں کل جہانوں کو دیکھتا ہوں۔ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے سماعت پہ لاکھوں سلام۔ درود شریف پڑھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے۔ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ جو مصطفیٰ کے نہیں بنے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، ہم ان سے دوستی نہ کریں گے۔ بد مذہب کو تو کبھی جوتی کی غلاظت بھی نہیں سمجھا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اے مصطفیٰ ان کو کہہ دے ماں باپ بہن بھائی کنبے قبیلے سب کچھ اگر مصطفیٰ کے نہیں بنتے تو چھوڑ دو، مصطفیٰ کے نہیں بنتے تو چھوڑ دو۔ سورۃ مجادلہ کی آخری آیت کا ترجمہ خود کر کے دیکھ لینا، جو مصطفیٰ کے نہیں ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں، وہ دل میں رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ دل ایک ہے اور یہ ایک دلدار کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ نجدی کہتے ہیں کہ یہ ختم اور کلخانی کہاں لکھی ہوئی ہے، مہربانی فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ نجدیوں کے پیر و مرشد کہتے ہیں ختم غوثیہ بھی پڑھو، ختم قادریہ بھی پڑھو، نقد سودائی آبدہ شیشہ مونال دیکھ۔ ان سے پوچھو جنہوں نے لکھا ہے، احمد رضا بریلوی بعد میں ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی پہلے ہیں، تمہارے امداد اللہ لکھ رہے ہیں، ختم قادریہ بھی پڑھیں گے، ختم غوثیہ بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ طریقہ بھی لکھا ہے، ختم چشتیہ بھی پڑھیں گے۔ تو ختم تم نے لکھے ہیں، ثبوت ہم سے مانگتے، ثبوت ہم سے مانگتے ہو، تم نے لکھے ہیں، تم ثبوت دو کیوں لکھے ہیں۔ امت کو اگر غلط راہ پہ لگانا تھا تو پھر کتابیں کیوں لکھی تھی؟ اگر یہ ختم کے طریقے غلط تھے پھر ان کی بیعت کیوں کی تھی؟ ان کو مرشد کیوں بنایا تھا؟ پتہ چلا صحیح رہی رستہ ختم والوں کا ہے، ان کے بڑوں کا رستہ بھی وہی تھا، ان کے بڑوں کا رستہ بھی باقی رہ گیا۔ ثبوت ایک مسئلہ ذہن میں یاد کر لو اچھی طرح، مجھے سبحان اللہ یا نعروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو سنیوں کی سمجھ کی ضرورت ہے۔ مسئلے ہوتے ہیں 3 طرح کے، ایک مسئلہ ہوتا ہے فرض، کیا؟ 5 نمازاں، 30 روزے، حج، زکات، یہ فرض ہے۔ اس تو بعد واجب وتر، تکبیراں عید دیاں، یہ واجب ہیں۔ وتر دعا قنوت واجب ہے۔ ایک ہوندی سنت، وہ سرکار دا طریقہ ہے جہاں آپ نو پسند ہے، اپنا طریقہ آپ دا طریقہ امت وچ مقبول ہویا ہے، وہ سنت ہے۔ چوتھے نمبر تے ہے مستحب، کی مستحب نو آکھ دین سرکار خود تا نہ کرن پر امت نو دا شوق دیوا دیون، امت نو دا انو مستحب۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندیاں دا حکیم الامت لکھدا ہے اتنا بھی ضروری نہیں کہ حضور پاک شوق دیوا دیون، آپ دی امت دے علماء او کام کر دیون تو سمجھو مستحب دی دلیل ہو گئی، مستحب دی دلیل ہو گئی۔ ہن یہ مسئلہ ذہن وچ رکھو کہ کوئی بندہ آکھے نا بھی آ جڑا میں کام کیتا ہے فرض ہے، تو اندے تو پوچھا جائے گا ایدی کی دلیل ہے؟ ایندی فرض قرآن دی آیت تو بغیر ثابت، واجب قرآن حدیث تو بغیر ثابت، سنت سرکار دی حدیث تو بغیر ثابت۔ جڑا مستحب ہے نا، مستحب اندے واسطے نہ قرآن دی ضرورت نہ حدیث پاک دی ضرورت۔ بقول مولوی اشرف علی تھانوی دے میں اگر کوئی کام کراں چاہ تو وہی دلیل بن جاسی بھئی اے کام اس جواب مولوی اشرف علی نے ادو دیتا جدو مولوی صاحب کسی نو بیعت کر دے پیا، پتہ نہیں مرید نہیں آئی کہ مرید پاک آئی، کسے پوچھا بھئی اے بیعت جڑی ہے اے نبی پاک نے کیتی، صحابہ نے کیتی، قرآن چ لکھاؤ حدیث چ لکھاؤ، تے پھٹ جواب گھر تے آکھ دیتا بیعت مستحب ہے اور مستحب کے لیے قرآن حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محض اس امت کے عالم کا کر لینا ہی یہ دلیل ہے، سو میں نے کیا ہے لہذا جائز ہے، صدقے جاواں تو مرید کریں